بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSY اکیڈمی آج کی ویڈیو میں مختصر سا یہودیوں کے ناجائز مطالبات اور ان کی خواہشات کے اوپر مبنی جو مطالبات اور شرائط جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ رکھ کے یہ کوشش کرتے کہنے کی کہ ہم ایمان لے آئیں گے اگر یہ ہوگا، تو ان کے اکثر ان کے ناجائز جو شرائط ہیں اور مطالبات ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ یا ڈائریکٹ طریقے سے کس طریقے سے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی آیات کے حوالے سے یہودیوں کی فطرت بتائی جائے گی جس میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی کا سبب بنے، اور یہ آج جنرلی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا، اور اگلی جو ویڈیوز آنے والی ہیں اس کے کنٹیکسٹ میں مختصر سی تفصیل بتائی جائے گی۔ یہ جو قرآن پاک سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے جو ایویڈنس کے طور پر یہودی فطرت اور یہودی مزاج کے بارے میں جو روشناس کروانے کے لیے یہ ویڈیو بنانے کا فیصلہ کیا ہے، موجودہ جو فلسطین یا مختلف ممالک میں ان کے تسلط کا بھی ذکر کیا جائے گا، جو کہ دنیا میں انہوں نے کس طریقے سے ایک نظام حکومت ہے جس کو یونی پولر ورلڈ کہتے ہیں، اس کو برقرار رکھنے کی یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے سے کوشش کی ہوئی ہے، اور یہ انہیں کی ریسرچ سے جو کہ آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی پریس کی ریسرچ ہے، اس کا پھر اس انداز سے حوالہ دیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو میں قرآن پاک سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی فطرت کے بارے میں بتاؤں گا، اور بعد میں پھر باقی جو ریسرچ ہے میری، جو میں نے آلریڈی کر کے رکھی ہوئی ہے، آہستہ آہستہ ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ تو اس ویڈیو کو کم از کم ہر مسلمان مرد و عورت اور بالخصوص ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ دنیا کے فتنوں سے اور دنیا کے جو مسائل ہیں اس سے باخبر رہ سکیں۔ ایک اور بات کرنا بہت ضروری ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ نے ہماری قسمت میں یہ لکھ رکھا ہے اور وہ اس طریقے سے ہو رہا ہے یا اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ اس چیز کے قطع نظر کہ قسمت پہ ہمارا پورا یقین ہے، لیکن کیا ہمیں وہ علم جو کہ انڈینائبل ہے، اس علم کو پڑھے بغیر کیا ہم دنیا کے بارے میں اور اپنی زندگیوں کے بارے میں اور دنیا کے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں اچھی سمجھ بوجھ تبھی حاصل ہو سکتی ہے کہ ہم اسے حاصل کریں۔ کسی حد تک تو انسان خود ذمہ دار ہے اپنے اچھے برے عمل کا، اور کسی حد تک دوسروں کے جو فتنے فساد ہیں اس کے اثرات بھی انسان کے زندگیوں پہ، نجی یا اجتماعی زندگیوں پہ پڑتے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے جاری رکھنے کے لیے میں نے مختلف جو ریسرچ کا کام کر کے رکھا ہوا ہے، جو کہ آہستہ آہستہ بٹ بائی بٹ ویڈیو کی شکل میں انشاءاللہ یہ پیش کیا جائے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو امانت کے طور پر، علم ایک امانت ہے، امانت کے طور پر شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی معلومات ہو۔ یہود کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے جا شرائط و مطالبات۔ سورہ بقرہ میں یہود کے عالم سوریہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ وحی لاتا ہے۔ یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کتاب نازل ہونے کا مطالبہ کر دیا تھا۔ سورہ آل عمران۔
جنگ بدر کے بعد تبلیغ کے جواب میں یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی۔ سورہ نساء۔ یہودی کعب بن اشرف اور فخاس بن آزور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک آسمانی کتاب اتروائیں۔ اس پر اللہ نے جواب دیا، یہ لوگ تو موسیٰ سے اس سے بڑا سوال کیا کرتے کہ اللہ کو ہمارے سامنے لاؤ۔ یہود کا حال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار، نہ تو صفت چھپا کر لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کرتے، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا نہ ہدایت دے گا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ سورہ المائدہ۔ بنی نذیر اور بنی قریظہ کے خون بہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی نذیر برہم ہو گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور مساوات کا فیصلہ سنایا اور کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں دی۔ یہود کی ایک جماعت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ آپ اگر حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ رکھیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ یہود خوشحال تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے لگے تو بدحال ہو گئے۔ اس پر فخاس یہودی نے کہا، اللہ کا ہاتھ بندھا ہے، یہود دنیا میں سخت بخیل ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفت تورات اور انجیل سے چھپا دیا کرتے۔ سورہ آل نام۔ ترمذی شریف۔ حضرت علی سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ ہم آپ کی تکذیب نہیں بلکہ قرآن کی تکذیب کرتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، مانتے تو وہ ہیں جو سنتے ہیں، اللہ ان مردہ دلوں کو اٹھائے گا اور ہانکے گا۔ یہود کی ایک جماعت اپنے ایک عالم مالک بن سیف کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجادلہ کرنے آئی۔ سورہ انفال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہفتے کا یہود بنو قریظہ کا محاصرہ کیا تو ان کے سردار کعب بن اسد نے 3 شرائط سامنے رکھی۔ آپ کی بیعت کر لیں اور ایمان لے آئیں، بیوی بچوں کو قتل کر کے مسلمانوں سے جنگ کریں، صلح کی درخواست کریں۔ آپ نے ان کی صلح کی درخواست کو رد فرما دیا۔ یہود کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں طنز۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا قدیمی وتیرہ ہے۔ سورہ توبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہود کی ایک جماعت آئی اور کہا، ہم کس طرح آپ کا اتباع کریں؟ آپ نے ہمارا قبلہ چھوڑ دیا، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔